اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ کسی چیز سے پڑھنے کے متعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ 3 ایسے اعمال کے متعلق ہے کہ اگر آپ ان 3 اعمال پر مکمل یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان 3 اعمال کے کرنے کے بدلے میں آپ کو 3 کتنی بیش بہا اور کتنی قدر و قیمت والی چیزیں عطا کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے اسے 3 چیزیں اس طرح سے عنایت کی جاتی ہیں جس طرح سے پہاڑوں سے پانی برستا ہے، جس طرح سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس پانی کی کیا رفتار ہوتی ہے، چشمے سے گرنے والے پانی کی، پہاڑوں سے برسنے والے پانی کی کیا سپیڈ ہوتی ہے۔ تو اسی رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان 3 کاموں کے بدلے میں اس شخص کو 3 ایسے انعامات سے نوازتا ہے، اور وہ 3 انعامات اس شخص کی طرف اسی رفتار کی طرح بڑھتے ہیں جس رفتار سے پہاڑوں سے پانی برستا ہے، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے اور نیچے کی طرف آتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں سے پانی گرنا یا پہاڑوں سے تودے گرنا۔ تو اس طرح کے اور بھی جتنی چیزیں ہیں، اگر اونچائی کی طرف سے کوئی بھی چیز نیچے کی طرف آتی ہے تو اس کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اسی کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اس چیز کی رفتار بھی ایسی ہی تیز ہوگی، یعنی کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ چیزیں اس شخص کو عنایت کی جائیں گی۔ اب وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ باوضو رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اکثر صغیرہ گناہ جو ہیں وہ زیادہ تر صغیرہ گناہ آپ کے وضو کے ذریعے سے ہی زائل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی رغبت جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وضو کے بے بہا فوائد ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ شخص باوضو رہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ خوشبو کا استعمال کثرت سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشبو بہت پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت استعمال فرماتے تھے، تو اس لیے خوشبو سنت بھی ہے ہمارے لیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔ تیسرا کام کیا ہے کہ سفید لباس کا استعمال زیادہ کیا جائے، یعنی کہ سفید لباس پہنا جائے۔ اب مرد حضرات کوشش کریں کہ سفید لباس کا زیادہ استعمال کریں۔ عورتوں کے لیے رنگین لباس کی اجازت ہے، لیکن مردوں کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ وہ سفید لباس کو زیادہ استعمال کریں۔ اب ان 3 کاموں کے کرنے کے جو فوائد ہیں اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وضو کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے انعامات سے نواز رہا ہے۔ تو آپ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور آپ کے لیے دولت اس فراخی کے ساتھ اترتی ہے جس طرح سے پہاڑوں سے پانی گرتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ خوشبو لگانا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کا ایک مرتبہ اور ایک مقام ہوتا ہے اور آپ ایک باعزت شخصیت بن کر لوگوں کے سامنے ابھرتے ہیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو شخص سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے خوشبو کا کثرت سے استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنت رسول کے بدلے میں اس شخص کو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو ڈالتا ہے، اس کی عزت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے بڑھاتا ہے جس طرح سے پہاڑوں سے گرتا ہوا پانی۔ تیسرا جو عمل ہے کہ سفید لباس پہننا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا ایک رعب، دبدبہ اور ایک وقار پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی ایک ہیبت اور آپ کی ایک شخصیت سے ابھر کر سامنے آتی ہے جس سے آپ لوگوں میں ایک باوقار حیثیت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ تو یہ 3 اعمال ہیں: وضو، باوضو رہنا، خوشبو کا استعمال کرنا اور سفید لباس کا استعمال کرنا۔ اور ان 3 چیزوں کے بدلے میں، ان 3 اعمال کے بدلے میں آپ کو کون سے انعامات سے نوازا جاتا ہے؟ دولت،
عزت اور وقار۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ جو آپ کی آدھی سے زیادہ پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی آسان سا عمل ہے، جسے نہ تو آپ نے پڑھنا ہے، صرف اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈھالنا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنانا ہے۔ اور جب آپ خود ان چیزوں کے عادی ہوں گے تو آپ کا گھر، آپ کا ماحول، آپ کے بچے بھی انہی چیزوں کو قبول کریں گے اور ان کے اندر بھی یہی چیزیں سرایت کرتی جائیں گی۔ تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں اور اس عمل کو آج سے ہی شروع کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس عمل کو لازمی شیئر کریں اور اپنے لیے اس ویڈیو کو اور اس عمل کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کا باعث بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔